جیسے بھینس کے گوشت ہمارے یہاں تھوڑا کتراتے ہیں لوگ کھانے سے. کیا بھینس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے یا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں عموماً جو ہے ایک بات کہی جاتی ہے کہ گائے کا دودھ پینے کے لیے ہے اور کٹے کا گوشت کھانے کے لیے اچھا ہے. اچھا. کٹے سے مراد کے بھینس کا جو میل ہوتا ہے وہ کٹا کہلاتا ہے. اچھا. کٹے کے گوشت سے کھانا بڑا اچھا بنتا ہے کیونکہ وہ گوشت اس میں اچھا ہوتا ہے, چربی اتنی نہیں ہوتی میں ہے. کہوں گا کہ اب یہ بات ذرا دوبارہ دہرائیے گا, یہ تو کچھ الٹی بات سننے کو دنیا ملی میں ہے. گائے کا دودھ سب سے بیسٹ پینے کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھانے کے لیے کٹے کا گوشت اچھا ہوتا ہے. کمال کی. تو ہم بھینس کا دودھ پی رہے ہیں اور گائے کا گوشت کھا رہے ہیں. حالانکہ فیملی وہی ہے, ہر چیز کی دیکھیں ساخت ہے, کس کی اسپیشی ہے, اس اسپیشی میں ماس کس چیز کا ہے. بھینس میں آپ دیکھیں گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے, بڑے سائز کی ہوتی ہے. اچھا, یہ انجیکشن وغیرہ کا استعمال جو جانوروں کو سر کے یہ دوران بھی کرتے ایک ہیں. بڑی میرا خیال ہے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. میں تو اس کو ظلم اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو نیچرل ٹینڈنسی سے اگر نکال دیں اور اس کو آرٹیفیشل ٹینڈنسی کے ساتھ گرو کرانا شروع کریں ٹھیک ہے. تو ظلم ہی ہے نا. ایک انسان کو بھی لے لیں, نارمل ایک انسان کی ٹانگوں کا ویٹ ہے جو برداشت کر سکتی ہیں ٹانگیں, جسم کا ایک ویٹ ہے جو برداشت کر سکتی ہے باڈی. اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اوبیز ہو جائیں تو کیا ہوگا, زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. آپ اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ پراپر طریقے سے نیند آتی ہے. جانوروں کو کیا جاتا ہے کہ جو جانور ذرا ٹینڈنسی رکھتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ مختلف قسم کے انجیکشنز ایسے دیے جاتے ہیں, ان کو بھوک کھولنے کے لیے ایسے کیمیکلز دیے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کھائیں, زیادہ جو ہے وہ اپنی جان بنائیں. جان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گوشت تو ایک لیول تک ہی پروڈیوس ہوگا, اس کے ساتھ جو چیز زیادہ بننا شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چربی. اور آپ اس قسم کے جانوروں کو دیکھیں جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں ان میں چربی 2-2 کے کروڑ پہاڑ کے ہوتے ہیں. جانور ہیں سر, جیسے بڑے بڑے, ہم ان کے سامنے چھوٹے نظر بالکل آتے ایسا ہی ہے, اور وہ ہاتھی جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس موٹا کرنے کے نتیجے میں وہ جانور تو خود بیچارہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ بیماری کا شکار ہو کے آ رہا ہے کہ اس کے اندر اوبیسٹی اتنی ہائی ہو چکی ہے, مے بی کہ اس کے بہت سارے آرگنس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہو چکی ہوں, وہ باڈی اس کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہے. آپ اس کو دیے جا رہے ہیں, موٹا کیے جا رہے ہیں. پستہ بادام کھلا رہے ہیں تو اب پتہ نہیں کون سے پستے بادام ہیں جو اتنے موٹے کر رہے ہیں. خالی پستے بادام سے تو دیکھیں موٹے نہیں ہونے والے, ان میں باقاعدہ طور پہ ورکنگ کی جاتی ہے, ان میں کیمیکل انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, نتیجتاً وہ جانور جا کے پھر اتنے بڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو نمائشی طور پہ جو جانور ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا گوشت اچھا نہیں ہوتا. کھانے کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہوتا. تو دیکھنے کی کا جانور دیکھنے کے لیے دیکھیں ایک فربا جانور ہوتا ہے, فربے جانور تک تو ٹھیک ہے. دنیا میں ایسے بھی جو ہے وہ جانور پائے جاتے ہیں جن کی ماربلنگ میٹ جو ہے بڑی مشہور ہے, بہت مہنگے گوشت ہوتے ہیں. ماربلڈ میٹ کہتے ہیں, گوشت کے درمیان میں خاص چربی کی ایک لیئر ہوتی ہے لیکن بڑی باریک سی ہوتی ہے. ماربلنگ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ایکسپینسو گوشت ہوتا ہے. لیکن یہاں ماربلنگ کیا, یہ تو چربی کے درمیان میں کہیں کہیں گوشت نکلتا ہے.